اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ناظرین، ہر انسان دنیا میں وہ عزت کا متلاشی ہوتا ہے، اسے عزت ملے اس جگہ پر بار بار جاتا ہے جہاں اس کی بے عزتی ہو، جہاں اس کی قدر نہ کی جائے، وہاں سے انسان کتراتا ہے۔ اگر انسان اپنی عزت کروانا چاہتا ہے، اس کے لیے اسلام نے بہت سارے اصول بتائے ہیں۔ بہت سارے اصولوں میں ایک اصول لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، یہ بہت سی مشکلات حل کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ شکریہ ہوتا کیا ہے۔ اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کریں تو کس کس طریقے سے ہم ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر شکر اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں تو شکر تین طریقوں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان زبان سے شکر کرتا ہے، زبان سے کسی بھی نعمت کا اعتراف کرنا۔ کسی بھی انسان نے آپ پر نعمت کی ہے، یعنی انسان نعمت اس طرح کر سکتا ہے، مثال کے طور پر آپ کی کوئی مشکل حل کر دی۔ آپ اپنی سواری پر کوئی سامان رکھنا چاہتے تھے جو کہ آپ اٹھا نہیں سکتے، آپ کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہتے تھے جو آپ اکیلے نہیں کر سکتے، کوئی آپ کا ہاتھ بٹاتا ہے تو یہ اس نے آپ پر ایک نعمت کی، ایک احسان کیا، تو اس کے بدلے میں آپ جو اسے دیں گے وہ شکریہ ہے۔ زبان سے ادا کریں تو یہ بھی شکریہ ہے۔ اسی طرح آپ دل میں دل میں اس کی جو ہے وہ محبت پیدا کریں اور دل میں اس کا اعتراف کریں کہ یہ اس کا شکریہ میں ادا کرنا ہے۔ اسی طرح تیسرا، ہاتھ کے ساتھ، یعنی انسان اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ بھی شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں شکریہ کی اقسام کو مختلف جگہوں پہ ذکر کیا ہے کہ یعنی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے کہ انسان اس طریقے سے کام کرے، انسان اس طریقے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرے۔ اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین بندے پر نعمت کرے اور بندہ اس کو بیان بھی کرے اور اللہ رب العالمین کے بارے میں بتائے کہ یہ نعمت مجھ پر اللہ نے کی، مجھے یہ کپڑا ماشاءاللہ عطا کیا ہے تو اللہ نے عطا کیا، مجھے یہ لباس اور یہ رہنے پینے کا اور یہ کھانے کی چیزیں عطا کی ہیں تو اللہ نے عطا کی۔ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا نام لے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کھانے کے درمیان میں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہر وقت ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی یاد کے ساتھ مگن رہنے کے جو ہے نسخے بتائیں، اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے نسخے بتائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انسان دو قسم کا ہوتا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ انسان کو ہم نے دو قسم کا بنایا، یعنی ہم نے اس کو ہدایت دی ہے۔ اب انسان کو ہدایت دینے کے بعد انسان ناشکرا ہو یا شکر ادا کرے، یہ اس کی مرضی۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرتے ہو، اللہ رب العالمین پر تمہارا ایمان ہے، تم شکریہ ادا اللہ رب العالمین کا کرتے ہو، تو اس شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کبھی تم کو سزا نہیں دے گا، کبھی تم پر عذاب نہیں نازل کرے گا، کبھی تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تمہیں کیوں عذاب دے؟ تمہیں عذاب دے کر، تمہیں سزا دے کر، تمہیں مشکلات میں ڈال کر اللہ کو کیا ملے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، تم اللہ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہو، تم ایمان والے بندے ہو۔ اللہ کا جب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد تو اللہ رب العالمین ہمیں سزا نہیں دیتا، لیکن جب ہم ناشکری کرتے ہیں، کھاتے بھی اللہ کا ہیں، شرک بھی اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، کھاتے بھی اللہ کا ہیں، پہنتے بھی اللہ کا ہیں، اسی طرح ہم صحت جو ہمیں ملی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کو بلا دیتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے بھائی کلمہ کیا چیز ہوتی ہے پتہ نہیں، کسی سے پوچھ لیا جائے بھی کلمے کا ترجمہ سناؤ، اس کا مطلب کیا ہے پتہ نہیں۔ اسلام سے اتنے دور ہیں، اللہ رب العالمین سے اتنے دور ہیں، پھر اللہ رب العالمین مشکلات نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے کہ میرا بندہ واپس آئے، اللہ رب العالمین جو ہم پر چھوٹی موٹی جو ہے عذاب یا ہمیں چھوٹی موٹی تکلیفیں دیتا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں پھر بھی اور وسیلوں سے جو ہے اس کو تلاش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر کے دیکھیں دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنی آسانیاں کرتا ہے۔
ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں ضرور بالضرور زیادہ دے گا۔ مثال کے طور پر میں نے کھانا کھایا، میرے پاس آدھی روٹی تھی، آدھی روٹی کھا کر میں نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اور زیادہ دوں گا، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ بغیر مانگے اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ، جو بھی اللہ نعمت کرے میرے بھائی، نعمت کی قدر دو وقتوں میں ہوتی ہے، ایک جب نعمت ملی نہ ہو، اور دوسری جب نعمت مل کر چھن جائے۔ جب نعمت انسان کے پاس ہو اس وقت قدر نہیں کرتا انسان، جب ہمارے پاس نعمت ہوتی ہے ہم قدر نہیں کرتے۔ اب ہمارے پاس صحت ہے ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ہم روزہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے، ہم حج کرتے ہیں نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے پاس وسعت ہے، طاقت ہے ان چیزوں کی۔ اب نماز مثال کے طور پر دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ نماز چھوڑتے ہیں اور جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، کتنے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں، 70 سے 80% لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں فرضی۔ دکانیں ویسے کھلی ہیں، مارکیٹیں ویسے کھلی ہیں، کھانے پینے کے ہوٹل ویسے کھلے ہیں، پان سگریٹ کی دکانیں کھلی ہیں، سارے کاروبار ویسے ہی چل رہے ہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے آپ دیکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ کو کہہ دو گے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ چیز عطا کی، یا اللہ رب العالمین اور دے گا، اللہ رب العالمین اور دے گا، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ اور ناشکری کرو گے تو بھی اللہ نے حل بتایا ہے، ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، سب سے زیادہ سخت عذاب بھی پھر میرا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے سب سے زیادہ سخت عذاب بھی میرا عذاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر جائیں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 172 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکریہ بھی ادا کرو۔ یعنی عبادات میں اللہ رب العالمین نے شکریہ کو بھی شامل کیا کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر کے ہم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ ایک عبادت کی قسم شکریہ بھی ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ النحل میں آیت 78 میں فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں پیدا کیا اللہ رب العالمین نے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں کان عطا کیے، تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہیں دل عطا کیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن کہاں ہے شکریہ؟ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت سے بیان کیا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 492 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت والے دن کہیں گے یا ابن آدم حملتک علی الخیل والابل وزوجتک النساء وجعلتک تربع وترأس فأین شکر ذلک، میں نے دنیا کے اندر تجھے سواریوں پر سوار کیا، تجھے اونٹ دیے، تجھے گھوڑے دیے، تجھے کار موٹر سائیکل دیے، تجھے سواریاں دی میں نے، طرح طرح کی سواریوں پر تو سفر کرتا تھا، ایئر کنڈیشن سواریاں تیرے پاس تھی، تو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا تھا۔ وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاء، تجھے عورتیں عطا کی، تیرے عورتوں کے ساتھ شادی کی تو فائدہ حاصل کرتا تھا، تیرے ہاتھ بٹانے والی عورتیں تجھے عطا کی۔ وَجَعَلْتُكَ تَرْبَعُ وَتَرْأَسُ، تجھے کھانے پینے کا سامان مہیا کیا، تجھے سرداریاں عطا کی، تو لوگوں پر سردار بنا رہا، تجھے حکمرانی عطا کی، تو نے فلاں کام کیا، تو لوگوں پر حکم چلاتا رہا۔ فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، اس کا شکر کہاں ہے؟ اس کا شکر کہاں ادا کیا تو نے؟ یہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ہم سے سوال کریں گے۔ ابھی وقت ہے میرے بھائی، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ ہاتھ اٹھانے ضروری نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے جتنا قریب ہوں گے اللہ رب العالمین اتنی ہماری جو ہے وہ ہمیں نعمتیں بھی زیادہ عطا کرے گا، ہم سے عذاب بھی دور کرے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2035 ہے، فرماتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، کہ جس شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے، کوئی اچھا کام کیا جائے اور وہ اس شخص کو کہے کہ جس نے اچھا کام کیا ہے جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے، فقد ابلغ فی الثناء،
تو اس نے تعریف میں بہت زیادہ انتہا کر دی، یعنی ایسی تعریف کر دی کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ آج یہ جملہ جزاک اللہ خیرہ اگر کوئی کہے تو اسے حقیر سمجھا جاتا ہے، لوگ استعمال نہیں کرتے اس کو، اور استعمال کرنے والے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اس کو استعمال کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس سے ہم لوگوں کا شکریہ بھی ادا کر سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو راضی کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، یہ حدیث سنن ترمذی میں 1955 نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں نہ ادا کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا ہوتا ہے۔ لوگوں کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ، بہت مہربانی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، بوڑھا ہے، موٹر سائیکل پر ہے، موٹر سائیکل اس سے سٹارٹ نہیں ہو رہا، موٹر سائیکل کی کک نہیں مار سکتا، آپ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے اسے دیں اور ساتھ کہیں جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ ہم شکریہ ادا کریں، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں آگے سے وہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا۔ اگر آپ پہل کریں گے شکریہ ادا کرنے میں، ایک نسخہ ہے کہ ایسا یہ نسخہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ اس کو اپنا کر دیکھ لیں، آپ ابتدا کریں گے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے میں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور لوگ اس چیز کو تسلیم بھی کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک امام صاحب آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، کبھی امام صاحب کے پاس جائیے، جا کر کہیے امام صاحب جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے، آپ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، میں نے حدیث سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا شکریہ ادا کرو گے اللہ کا شکریہ ادا ہوگا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، آپ بہت بہترین کام کر رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے لیے اچھے جو ہے مسائل تلاش کر کے لاتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں۔ تو دیکھیں کہ ان کی اور آپ کی محبت بھی بڑھے گی اور یہ کام آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ثابت ہوگا۔ اسی طرح کبھی آپ اپنے گھر میں جائیں، اپنی والدہ کو جو سارا دن آپ کے کام کرتی ہے، آپ کے کپڑے دھوتی ہے، آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، آپ کے لیے تمام انتظامات کرتی ہے، آپ وقت سے پہلے آپ اٹھ جائیں تب بھی آپ کی چیزیں تیار ہوتی ہیں، آپ وقت کے بعد اٹھیں تب بھی آپ کی چیزیں تیار ہوتی ہیں، جب آپ اٹھتے ہیں آپ کو کھانا بنا کے دیتی ہے۔ اس ماں کو کبھی آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا ہے کہ ماں بہت شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ کے لیے کوئی آپ نے ان کو الفاظ کہے ہوں؟ لیکن نہیں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں، اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ ہم کسی کا شکریہ ادا کر لیں، اپنے خاندان والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قریبی لوگوں کا۔ میرے بھائی، معاشرے میں رہنا ہے تو فائدہ مند چیز ہے، لوگوں کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکریہ بھی ادا ہوگا۔ اللہ کا شکریہ ادا کریں، نہ آپ پر عذاب آئے گا، نہ سزائیں ملیں گی، نہ مشکلات آئیں گی۔ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے میرے بھائی، نعمتیں اور زیادہ ملیں گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہنے لگے اے معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے واللہ انی لا احبک یا معاذ، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تدع ان تقول فی کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور کہنے ہیں، کبھی بھی چھوڑنے نہیں۔ اور وہ الفاظ کیا تھے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر کر سکوں، میری مدد کر، میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ رب اعنی، اے میرے رب میری مدد کر، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور تیری عبادت میں اچھا پن لا سکوں، تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ تین کاموں کی دعا نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ وہ معاذ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد کہا کرو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے معاذ یہ کہا کرو اے میرے رب میری مدد کر، مجھے عطا کر کہ میں تیرا ذکر بھی کر سکوں، تیرا شکریہ بھی ادا کر سکوں اور تیری اچھے طریقے سے عبادت بھی کر سکوں۔ تو میرے بھائی، معاشرے میں اگر خوشحال رہنا ہے تو شکریہ بھی ادا کریں، اللہ رب العالمین کا بھی اور لوگوں کا بھی۔ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ لوگوں کے شکریہ سے ہمارا معاشرہ بھی چلتا ہے، لوگوں کے شکریہ سے ہمارا رب بھی راضی ہوتا ہے، اور لوگوں کے شکریہ سے ہمارے جو آپس کی نفرتیں ہیں،
وہ بھی ختم ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔